امرجیت صاحب کہہ رہے ہیں بھارت میں اور بھارت سرکار سکسیسو گورنمنٹس دے ڈونٹ بلیو کہ کشمیر از این ایشو. یہ خیر بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے کشمیر ایشو ہے کہ نہیں ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو یو این ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے. سر کیا وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں زید صاحب ہم اس طرح سے سامنے نہیں رکھ پا رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جس طرح سے ہمیں رکھنی چاہیے ٹو میک پیپل اینڈ ادر نیشنز بلیو دیٹ یس اٹ از این ایشو؟ دیکھو علی, بات اگین ویل گو بیک انٹو ہسٹری. آپ نوٹ کریں گے کہ 9/11 کے بعد جب امریکنز افغانستان پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت انڈینز نے آفر کیا تھا امریکنز کو کہ آپ افغانستان پر اٹیک نہ کیجئے, ہم آپ کو بیسز دیتے ہیں, لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں, آپ پاکستان پر حملہ کریں. انڈینز always wanted to fight پاکستان to the last American. کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا, مجھے ان کو بغیرت اور کمینہ نہیں کہنا چاہیے چاہے یہ ہو یا نہ ہو, لیکن the fact is کہ یہ ہمیشہ, جی میں اوائڈ کر رہا ہوں, آئندہ کمینہ نہیں کہوں گا ان کو, یہ جان بوجھ کر, کیونکہ خود ان میں جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ براہ راست ایک فرنٹل جنگ کر سکیں. So they want to fight پاکستان through proxy, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھرو ہو, چاہے وہ بی ایل اے کے تھرو ہو, چاہے این کیو ایم کے تھرو ہو, چاہے امریکنز کے تھرو ہو. اور یہ جو اب 16 سال کے بعد 9/11 کے بعد یہ جو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس انہوں نے کیا ہے, اس کے جو بیسز شیئر کریں گے یہ صرف انڈین بیسز نہیں ہیں, یہ افغانستان کے امریکن بیسز بھی ہیں جو انڈیا اب شیئر کرے گا. اور جو ان کی امریکن ڈاکٹرن ہے ایف پیک, اور جو پاکستان پر اس وقت ڈپلائیڈ وار ہے 5th جنریشن وار, اور انڈین کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن, یہ تینوں ڈاکٹرنز اب کمبائن کر کے, کنورج کر کے پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کی جائیں گی. بلوچستان میں بھی, کراچی میں بھی, ٹی ٹی پی فاٹا میں بھی, گلگت بلتستان, اکنامک ٹیررزم اور پولیٹیکل انارکی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی الیکٹڈ سو کالڈ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر را کے ایجنٹس موجود ہیں. انفیکٹ پوری کی پوری پارٹیز را اون کرتی ہے, جو اچکزئی ہو, اسفندیار ہو, الطاف حسین ہو, یہ سارے را ایلیمنٹس ہیں. پاکستان کی جوڈیشری میں آسما جہانگیر ہے, پاکستان کے میڈیا میں حامد میر ہے, یہ سارے ایکسس ہیں جو اس 5th جنریشن وار کے جو پاکستان کے خلاف کیے جا رہے ہیں.